زندگی میں یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمائی. یہ چیزیں بزور بازو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی ہے، میرے پروردگار کے کرم اور فضل کے ساتھ ہی ہے. اور کیا عجیب سیزن کا سما تھا کہ دن روزے کے ساتھ گزر جاتا تھا اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنتے سناتے گزر جاتی تھی. اور پھر نصیب والے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمت اور توفیق دیتا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، یہ سارے کے سارے کافر لوگ سارا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا نبی رات کو قرآن پڑھتا تھا نا، یہ کافر اپنے بستروں سے اٹھ کر کعبہ شریف کے ارد گرد چھپ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سنتے تھے. اور پھر جب ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے رات کی تاریکی میں، کہتے تھے آپ کیوں آئے ہو؟ وہ دوسرا کہتا چلو میں تو آیا ہوں، آپ کیوں آئے ہو؟ تو پھر جواب پتہ کیا ملتا تھا کہ جب محمد قرآن پڑھتا ہے تو بسترے چین نہیں دیتے. یہ قرآن کی عظمت میرے نبی نے ایسی رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے. یہ جو عید ہم مناتے ہیں، عید کا مطلب کیا ہے؟ کہ بار بار لوٹ کر آنے والا دن، یعنی خوشی والا دن. اصل میں عید والا دن جو ہے یہ تکبیریں کہنے کا دن ہے. عید کا دن جو ہے یہ غریبوں کی مدد کرنے کا دن ہے. عید کا دن جو ہے یہ رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنے کا دن ہے، دوست احباب کے ساتھ ملاقات کرنے کا دن ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا دن ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید کے دن کو تکبیروں سے مزین فرماتے تھے. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تکبیریں پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اس طرح پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر عید والے دن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کیا ہے کہ ایک راستے سے آنا چاہیے، دوسرے راستے سے جانا چاہیے. جب تم آؤ پھر بھی تکبیریں پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جب تم واپس جاؤ پھر بھی اسی طرح پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس سے ہوگا کیا؟ یہ جس رستے سے تو چل کر مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور جس رستے سے تو واپس اپنے گھر کی طرف گیا ہے، یہ دونوں راستے قیامت کے دن تیرے ایمان کی گواہی دیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. میں اکیلا ہوں یا آپ بھی میرے ساتھ ہی ہو؟ عید کا دن جو ہے، عید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں جب گئے نا تو 2 ہجری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید عطا فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اہل مدینہ کے جو لوگ تھے وہ 2 دن خوشی کے سیلیبریٹ کرتے تھے، ایک کو مہرگان کہتے ہیں اور ایک کو ویروز کہتے ہیں. اب یہ دونوں دن جب یہ سیلیبریٹ کرتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم دور جاہلیت سے یہ دونوں دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر تمہیں دن عطا فرمایا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یعنی یہ 2 عیدیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. اب جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا عطا فرما دوں. اللہ کی رحمت آوازیں آتی ہے کوئی بے اولاد ہے، کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی دور کر دوں. اور جب دیکھیں گے رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے. کتنے گناہ گاروں کی؟ 60,000 گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے. اور پورے مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 18 لاکھ، یعنی 1.8 ملین. 18 لاکھ بندوں کی مغفرت ہو گئی. اور عید والے دن پورے رمضان المبارک کے برابر جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے نا، عید والے دن اتنے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، یعنی 18 لاکھ بندوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عید والے دن نئے کپڑے پہنو، ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا، نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے.
عید کا دن جو ہے یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا دن ہے. عید کا دن بہت بڑا دن ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے میرا پروردگار بیان کرتا ہے نا، میرا پروردگار پتہ فرشتوں سے کیا کہتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ نا ذرا، کوئی بندہ صبح سے شام تک جب مزدوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو تو اس کا اجر پورا دینا چاہیے نا. تو میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. جب میرے اللہ نے یہ سبحان اللہ جو ہے یہ بڑا پیارا لفظ ہے، کہہ لیا کرو، یہ ویسے بھی فری ہے، بہت پیارا لفظ ہے. دیکھیں سبحان اللہ کی فضیلت دیکھیے. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا عرش کو. اللہ نے عرش کو بنا کر فرشتوں کو حکم دیا عرش کو اٹھاؤ. اب فرشتے عرش کو اٹھا نہ سکے، عرش بھاری تھا. میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو سبحان اللہ. اب فرشتوں نے پڑھا سبحان اللہ. جب فرشتوں نے سبحان اللہ پڑھا تو عرش کو اٹھانا بڑا آسان ہو گیا اور فرشتوں کا ایک کام مل گیا، ایک ڈیوٹی مل گئی، ایک ان کو وظیفہ مل گیا. اب فرشتے ہر وقت پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت گزرتا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو. جب اللہ کے نبی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نا، آدم علیہ السلام کو آئی ایک دن چھینک. تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو اب تم کو الحمدللہ. جب ہمیں بھی چھینک ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اب فرشتوں کا ایک اور لفظ مل گیا. اب ان کا وظیفہ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اب یہ فرشتے پڑھتے رہے. اب وقت آ گیا حضرت نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کے آنے تک فرشتوں کا وظیفہ یہی تھا سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ڈیوٹی دی. پتہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی سی؟ 1350 سال. اور تبلیغ کتنی دیر کی ہے؟ 950 سال. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ملا پتہ کیا؟ تھوڑے سارے لوگ مسلمان ہوئے صرف نوح علیہ السلام کے. نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. فرشتوں نے یہ لفظ سنا ان کی تسبیح بڑھ گئی. اب فرشتوں نے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. اب فرشتوں کی یہ تسبیح ہو گئی. پڑھتے رہے وقت آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ کے نبی ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے قربان کرنے کے لیے. اللہ نے اس کے عوض کیا دے دیا؟ دمبا دے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبے کی قربانی کی تو خوشی کے ساتھ کہہ دیا اللہ اکبر. اب فرشتوں کا وظیفہ یہ بن گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرشتے ہر وقت یہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے. آپ بھی جانتے ہو جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو یہ کلمہ ہم بھی ادا کرتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب فرشتوں کا یہ وظیفہ بن گیا. جب یہ سارے فرشتے یہ وظیفہ پڑھتے رہے ایک دن جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. آ کر سارا ماجرا پیش کیا کہ فرشتوں کو یہ وظیفہ کیسے ملا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے سننے کے بعد آگے یہ ارشاد فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح یہ سارا کلمہ مکمل ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام ایک دن صحابہ کو ترغیب فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو.
کیونکہ صدقہ دینے کا بہت ثواب ہے. صدقہ ایسی چیز ہے بہت ساری برائی جو ہے وہ ٹال دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمانا تو صحابہ چلے گئے صدقہ کرنے کے لیے. جب صحابہ صدقہ کرنے کے لیے گئے تو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ سامنے بیٹھ گئے. سامنے بیٹھ کر صحابی رسول نے پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو امامہ سارے لوگ صدقہ کرنے کے لیے چلے گئے تو کیوں نہیں گیا؟ عرض کی اللہ کے نبی میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں. اے اللہ کے رسول میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں اس لیے میں نے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو امامہ جب تک تو بیٹھ کر یہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ تجھے 1 کلو سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو, چلتے اٹھتے بیٹھتے کہتے رہا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اچھا جب عید کا دن ہوتا ہے نا شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیے ہوتے ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہو نا تو فرشتے رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ مبارک ہو اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. اور جب آپ واپس جاتے ہو فرشتے پھر بھی آپ کو مبارک دیتے ہیں. تو شیطان جو ہے نا اس دن بڑا ہی پریشان ہوتا ہے, گریہ زاری کرتا ہے, روتا چلاتا ہے. اب شیطان کی جو پارٹی ہے نا اس کے جو بچے ہیں وہ آ جاتے ہیں, آ کے پوچھتے گرو جی بتاؤ کیا ہوا, رونے کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے میں رو کیوں نہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے گناہ معاف کر دیے. میں نے سارا سال بڑی محنت کی ان کو دوسرے کاموں میں لگایا. رمضان کا مہینہ آیا لوگوں نے اتنی عبادتیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر ہمیں بتاؤ ہمیں حکم کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے جاؤ جا کے دوبارہ ان کو ورگلانا شروع کرو, آؤ ان کو گناہ کی طرف آمادہ کرو. جب یہ لوگ گناہ کریں گے مجھے خوشی مل جائے گی. تو شیطان اس چیز سے خوش ہوتا ہے. اس لیے شیطان کو یہ جو دن ہے نا شیطان کو کوشش اپنی پوری کرنی ہے, لیکن ہم نے بھی اپنی پوری کوشش کرنی ہے. کیوں کہ فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں لوگوں تمہیں مبارک ہو, تمہیں اللہ نے روزے کا حکم دیا تم نے روزہ رکھ لیا, تمہیں اللہ نے قیام کا حکم دیا تم نے تراویح پڑھ لی, قیام کر لیا رات کو. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو تجھے حکم دیا تمہیں کر لیا. اب پروردگار نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. عید کی سنتیں پتہ کیا ہے کہ جب آپ آؤ تو کوئی میٹھی چیز کھا کر آؤ. یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آؤ, کھجوریں کھا لو, سویاں کھا لو, کوئی بھی چیز کھا کر آؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور عید والے دن آ کر تسبیح پڑھنا, جاتے بھی تسبیح پڑھنا, پھر اس کے بعد یہ کہ خوشبو لگانا, نہانا, یہ ساری عید کی سنتیں ہیں. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے اجتماع کو اتنا خاص کیا, حضور کا فرمان ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ کم از کم عید کی دعا میں شامل ہو جائے. اگر عورت نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے نا تو کم از کم آ کر عید کے اجتماع میں شامل ہو جائے, دعا میں شامل ہو جائے. اور عید کا دن یہ تھا, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا بہت مشہور واقعہ ہے. جب گھر واپس آئے نا تو بچے کی ڈیمانڈ آ گئی تھی ماں کے پاس. دمشق کا شہر تھا. بچے نے کہا اماں جی لوگوں نے بڑے اچھے اچھے کپڑے سلا لیے ہیں, میرے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے, اماں جی میرے کپڑوں کا کوئی انتظام ہو جائے. تو ماں نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں, کوئی بات نہیں, میں کچھ انتظام کرتی ہوں, تیرا باپ آتا ہے نا میں اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز وقت کا حاکم آیا تو بیوی نے وہی مطالبہ پیش کیا کہ بچے نے یہ کہا کہ مجھے عید کے لیے کپڑے چاہیے. تو عمر بن عبدالعزیز سننے کے بعد پریشان ہو گئے کہ اب میں کروں کیا, میرے پاس تو کچھ اتنے سورسز بھی نہیں ہے. تو بیوی کو کہنے لگے آپ کو تو پتا ہے نا کہ مجھے کام کرنے کے روز 2 درہم ملتے ہیں, صرف 2 درہم. ادھر تو خزانہ ہاتھ میں آ جائے تو ختم, 2 درہم ملتے ہیں صرف, اور اس کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, بتاؤ میں کیا کروں. کہنے لگی اچھا
اور میرے پاس تو چیز بھی کوئی نہیں. کہنے لگے اچھا یہ ایسا کر, تیرے پاس کوئی زیور ہے نا, سونا پڑا ہوا ہے, چلو وہ بیچ دیتے ہیں, بیچ کے بچے کے لیے کوئی کپڑے کو انتظام کر لیتے ہیں. کہنے لگی ہاں زیور کا تو مجھے یاد ہے, لیکن آپ کو یاد ہے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا یہ آپ کی ضرورت کیا نہیں ہے, اس کو بیت المال میں دے دو, پبلک فنڈ میں دے دو, یہ کسی غریب کے کام آئے گا. وہ سارے کا سارا سونا تو میں نے دے دیا, اب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہنے لگی اچھا اب جس کے پاس خزانے کا کنٹرول, جیسے کہہ لو کہ وزیر خزانہ, اس کو کہتے ہیں میں خط لکھتا ہوں, اس کو میں پوچھتا ہوں کہ چلو ایسے کریں مجھے اگلی جو منتھ کی جو سیلری ہے نا مجھے ایڈوانس مل جائے, اگر ایڈوانس مل جائے گی نا تو چلو کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا. کہنے لگے ٹھیک ہے. اب جب جو وزیر خزانہ تھا نا اس کو لکھا خط لکھا کہ مجھے اگلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مل سکتی ہے, عید کا دن ہے, میں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی اہتمام کرنا ہے. تو وزیر خزانہ کا جواب پتہ کیا تھا؟ یہ نہیں کہا سر ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہہ دیا ہو گیا, بلکہ ڈبل دے دوں گا. وزیر خزانہ کا جواب پتہ کیا تھا کہ آپ مجھے اگلے مہینے کی اپنی زندگی کی گارنٹی دے دیں, میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو کہنے لگے ایسا تو میں نہیں کر سکتا. تو رونے لگ پڑے. تو کہا بیٹا کوئی بات نہیں, پرانے کپڑے پہن لو, عید تمہاری ہو جائے گی. یہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ جنہوں نے اسلام کے اوپر پہرا دیا. اور حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس طرح تربیت فرمائی ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سامنے آ جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم بھی فطرانہ دیتے ہیں نا. اب فطرانہ جو ہے ہمیں کب دینا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیں. حضور نے فرمایا یہ جو تمہارا فطرانہ ہوتا ہے نا, یہ غریب لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کی عید ہوتی ہے بیسیکلی, اور مسکین لوگ جو ہوتے ہیں ان کی یہ عید ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے فطرانہ پہلے پہنچا دینا چاہیے تاکہ وہ ان کے کسی طرح کام آ سکے. کوئی بچوں کے لیے خرید و فروخت کر لے, کوئی گھر کی گروسری لے لے تاکہ عید والے دن وہ بھی اچھا کھانا کھا سکے. نماز انشاءاللہ ٹائم پہ کھڑی ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا صدقۃ الفطر کے لیے دانے, کہ یہ جو دانے ہیں نا آپ نے سنبھال کر رکھنے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات کی حدیث ہے, وہ لے کر اپنے گھر میں چلے گئے. اچھا جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فطرانے کے دانے لے کر اپنے گھر چلے گئے نا, رات کا وقت آیا تو رات کو ایک چور آ گیا. اب اس نے وہ دانے اٹھائے صدقۃ الفطر کے تو جانے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھل گئی آنکھ. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ تو نہیں جا سکتے, میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا. وہ تو چور تھا نا, اس نے بڑی منتیں کی, اس نے کہا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو, میں آئندہ نہیں آؤں گا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے معاف کر دو, میں آئندہ نہیں آؤں گا. اب صحابی رسول کے دل میں رحم آ گیا, چھوڑ دیا. اگلے دن حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ چور کدھر ہے؟ اللہ کے نبی اپنے گھر میں, ابو ہریرہ اپنے گھر میں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ چور کدھر ہے, اس کا کیا بنا؟ عرض کی اللہ کے نبی وہ رات کو آیا ضرور تھا, وہ صدقۃ الفطر کے دانے اٹھا کر جانے لگا, میں نے اس کو پکڑ لیا, اس نے منتیں کرنی شروع کر دی, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو, میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا, مجھے چھوڑ دو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا. ابو ہریرہ کو بھی یقین تھا اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ ضرور آئے گا. اچھا جب دوسری رات ہوئی نا, حضرت ابو ہریرہ جب رات کو دیکھا تو چور پھر آ گیا. یہ مشکات کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر پکڑ لیا اور میں بچوں آج تو میں تجھے لے کر جاؤں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اس نے پھر منتیں واس سے رونا کلانا شروع کر دیا, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو, میں دوبارہ نہیں آؤں گا. اگلے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ چور کا کیا بنا؟ عرض کی اللہ کے نبی اس نے منتیں واسطے دیے تھے, میں نے اس کو چھوڑ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آج پھر آئے گا. اچھا جب تیسری رات ہوئی نا وہ چور پھر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, فرمایا آج تو تم نہیں جا سکتے, آج تو میں تجھے یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا.
چور کہنے لگا اچھا تم ایسے کرو اگر مجھے چھوڑ دو نا میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا. میں اچھا کہنے لگا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو تمہارا مال کبھی بھی چوری نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے بات سن لی, سن کر اس کو چھوڑ دیا. صبح کے وقت حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ چور کا کیا بنا؟ عرض کی اللہ کے نبی وہ چور تو چلے گیا میں نے اس کو چھوڑ دیا, اس نے منت واسطے کی میرے ساتھ وعدہ کر لیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا, لیکن وہ بات بڑی عجیب کر گیا. اس نے کہا رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا. حضور نے فرمایا اچھا ہے وہ شیطان تھا لیکن بات اچھی کہہ گیا. تھا وہ کون؟ شیطان تھا لیکن بات اچھی کہہ گیا. تو ثابت ہوا کہ آیت الکرسی قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے اوپر شیطان کا بھی ایمان ہے کہ یہ پڑھ لو تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا کرے میرے بھائیو, دیکھو نا ہم نے سارا مہینہ قرآن سنا, قرآن پڑھا, جب بھی اپنے دن کا آغاز کرو تو کم از کم ایک پیج ہی پڑھ لیا کرو. قرآن کا ایک پیج پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرو. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسی ہوتی ہیں, کیونکہ اس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب, اس کو پڑھنا بھی ثواب, اس کا سننا بھی ثواب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو تورات بھی دی ہے, زبور بھی دی ہے, انجیل بھی دی ہے, یہ کتابیں لکھی بھی ملی ہیں, لیکن قرآن جیسے جیسے نازل ہوا جبریل نے نبی پاک علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا ہے. یعنی قرآن ہمیں پڑھا ہوا ملا, باقی کتابیں لکھی ہوئی ملی. تو ایک اس کا لفظ بھی پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسے الف لام میم ہے, الف ایک ہے, لام دوسرا ہے, میم تیسرا ہے. یہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو نماز کا طریقہ سن لیں جی, ٹائم ہو گیا میرا کیا جی. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 تکبیروں کے, پیچھے سے امام کے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف, اللہ اکبر. اس کے بعد ہاتھ باندھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی, 2 تکبیریں پڑھ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ قرأت رکعت مکمل ہوگی. دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ فاتحہ قرأت مکمل کرنے کے بعد رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی. اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑیں گے, پھر اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑ دیں گے, اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑ دیں گے. جب چوتھی تکبیر ہوگی تو رکوع میں جائیں گے اور اس طرح نماز مکمل ہوگی. اس کے بعد خطبہ, اس کے بعد دعا, پھر ایک دوسرے کو ملے گی اور مبارک دیں سب کو. تو اپنی صفحہ درست فرما لیں گے. اللہ اکبر.